الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں روزے کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ مسئلہ ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ماہ رمضان میں لوگوں کی طرف سے یہی سوال آتا ہے کہ میں نے فلاں کام کر لیا، کیا اب میرا روزہ باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے؟ اس لیے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ غور سے اس درس کو سنیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی لسٹ نہیں ہے جسے ذہن میں رکھنا بہت مشکل ہو، بلکہ صرف چند چیزیں ہیں شریعت کی نظر میں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چند چیزوں کو آپ اگر اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، ذہن میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر اس مسئلے کو سمجھنا نہایت ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز جس سے ایک روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کسی چیز کو عمدن کھانے سے۔ عمدن مطلب جان بوجھ کر اگر کھائے، اگر بھول جائے تو اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کسی چیز کے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اگر اسے پیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر عمدن کوئی پیے، جیسے کہ دودھ ہے، چائے ہے، پانی ہے، یا کوئی لیکوڈ سیرپ ہے، دوا ہے، یا سگریٹ ہے۔ ان تمام چیزوں کے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے عورتوں کے تعلق سے حیض کا خون اگر آ جائے دن کے کسی بھی حصے میں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کسی بھی حصے میں اگر حیض کا آنا شروع ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر صرف 2-3 منٹ ہی باقی ہوں افطاری میں اور اس سے پہلے حیض کا خون آنا شروع ہو گیا تو اس دن کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس دن کے روزے کی قضا اسے کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے نفاس کا خون آنا، نفاس کا خون اور حیض کا خون یہ دونوں عورتوں کے تعلق سے خاص ہیں، اور نفاس کے خون اور حیض کے خون میں فرق یہ ہے کہ حیض کا خون ہر مہینے آتا ہے اپنے مقررہ وقت پر، اور نفاس کا خون ہے یہ خون ولادت کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد یہ خون آتا ہے۔ تو اگر دن کے کسی حصے میں یہ خون آنا شروع ہو گیا، ولادت ہوئی بچے کی، تو اس کے بعد اس دن کا روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ اگر وہ اس دن روزے سے تھی تو اس دن کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس دن کے اسے بعد میں روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ پانچویں چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ہم بستری کرنا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہم بستری اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کرے تو صرف روزہ ہی اس کا نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس پر کفارہ بھی بہت سخت قسم کا اس پر واجب ہوتا ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ ہم ایک دوسرے درس میں تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس کے کیا احکام و مسائل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے یا لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرے تو ہم بستری کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آخری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے قی کرنے سے۔ قی کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ذرعہ القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی یا فعلیہ قضاء۔ یعنی اگر اپنے آپ کسی کو الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس کا یہ روزہ درست ہے۔ کسی نے کھانا کھایا سحری کا اور 1-2 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسے الٹی ہو گئی، قے آ گیا، تو اپنے آپ چونکہ الٹی ہو گئی ہے اس وجہ سے اس روزے کو فاسد نہیں مانا جائے گا۔
اس کا یہ روزہ درست ہے، اسے اس روزے کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر قی کرے، جان بوجھ کر الٹی کرے، تو پھر اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اسْتَقَى عَمْدًا فَعَلَيْهِ قَضَى یا فَلْيَقْضِ، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الٹی کرے تو اس پر قضا ہے، اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ جاننا انتہائی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الٹی کرے تو اس صورت میں اس کا یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن اپنے آپ الٹی ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کھانے پینے کے تعلق سے ابھی ہم نے شروع میں کہا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں تھا، جان بوجھ کر کھا لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بھول کر کوئی شخص کھا لے یا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ غلطی سے بھول کر کچھ کھا لیا تو کیا کرتے ہیں، چونکہ روزے کی حالت میں تھا اور پیٹ میں جا چکا ہے کھانا، تو جان بوجھ کر حلق میں ہاتھ ڈال کر جو کچھ کھایا ہے اسے نکال کے پھینک دیتے ہیں، الٹی کر دیتے ہیں۔ اس نے بھول کر جو کھایا تھا اس وجہ سے اب تک اس کا روزہ صحیح سالم تھا، روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اب جو اس نے جان بوجھ کر حلق میں ہاتھ ڈال کر الٹی کر دیا ہے، اس سے اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ الٹی کرنا جان بوجھ کر یہ روزے کے مفسدات میں سے ہے، روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اس لیے ایک انسان کو چاہیے اگر غلطی سے کچھ کھا لیا ہے، بھول کر کچھ کھا لیا ہے یا پی لیا ہے، گرچہ پیٹ بھر کر ہی کھا لیا ہو پی لیا ہو، تب بھی اس کا وہ روزہ درست ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا ہے، پلایا ہے۔ حدیث کے اندر اس بارے میں صراحت ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا لے پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس نے کھایا ہے پیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے اسے کھلایا پلایا ہے، لہذا اس روزے کو وہ صحیح سالم مانے اور اس کی قضا کی کوشش نہ کرے اور نہ ہاتھ ڈال کر جان بوجھ کر اسے قی کرنے کی کوشش کرے۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور ایک انسان نہیں پتا ہوتا اسے کہ کس حالت میں میرا روزہ درست ہے، کس حالت میں درست نہیں۔ اب تک اس کا روزہ درست تھا، لیکن علم نہ ہونے کی بنا پر اس نے اپنے روزے کو درست کرنے کے چکر میں کیا کیا، اپنے روزے کو ہی توڑ ڈالا جان بوجھ کر قی کرنے کی وجہ سے۔ تو اس طرح عمل کسی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ الٹی ہو جائے تو یہ معفو عنہ ہے، اس وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی الٹی کرے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بس یہ 6 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے: کھانا پینا، حیض، نفاس اور بیوی سے ہم بستری کرنا اور جان بوجھ کر قی کرنا۔ ان 6 چیزوں کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی چیز آئے، آپ نے کوئی کام کیا اور آپ کو شک ہو رہا ہے شاید میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، تو آپ پہلے دیکھیں کہ ان 6 چیزوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نہیں ہوتا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ صحیح سالم ہے۔ تو یہ کوئی بہت پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، نہایت آسان ہے، یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا اپنے روزے کی حفاظت کریں اور شکوک و شبہات کی بنا پر اپنے روزے کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ضروری اور بنیادی مسائل کے سیکھنے، سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔